ذرا بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابوالقاسم محمد صلی اللہ و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. صلوات محمد و آل محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات. محمد. آئیے ہمارا تیسرا درس مخصوص ہے سرکار جناب ابو طالب علیہ السلام. محمد. جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات گرامی قرآن کے حوالے سے دیکھا ہے تو انتہا انہی پہ آ کے ہوتی ہے. احادیث کے حوالے سے دیکھا ہے تو انتہا انہی پہ آتی ہے. شجرہ طیبہ کے حوالے سے دیکھا ہے تو انتہا انہی پہ آتی ہے. انتخاب الہی کے بارے میں دیکھا ہے تو انتخاب انہی پہ آ کے ختم ہو گیا. یہ وہ ذات گرامی ہے کہ خالق نے ہر طرح سے آل محمد کو مرکز بھی بنایا، مگر اس مرکز کی انتہا اور ابتدا جناب ابو طالب کو بنایا. یہ ایک خاص اعزاز ہے سرکار جناب ابو طالب علیہ السلام کے لیے. چونکہ ایسا دیکھیں اعزاز اوروں کو بھی ملا ہے، لیکن جو اعزاز سرکار ابو طالب علیہ السلام کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا. آل ابراہیم ہونا اور ہے آل عمران ہونا. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر آپ اسے وزن دیں تو آل ابراہیم میں ٹھیک ہے ابھی بحث کرتے ہیں، لیکن آل عمران میں جتنی زیادہ عصمتیں آل عمران میں آتی ہیں آل ابراہیم میں نہیں آتی. امامت کا جو اصل ام الائمہ یا ابو الائمہ ہے وہ جناب عمران بنتا ہے. اور میں پھر بھی جملہ کہوں، جہاں امیر المومنین کا انتخاب ہے وہ آل عمران میں ہے، آل ابراہیم میں نہیں ہے. یہ بھی اعزاز سرکار جناب ابو طالب علیہ السلام کو ملتا ہے. تو آج تھوڑا سا اسی حوالے سے میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ خداوند کریم سورہ آل عمران میں چونکہ پوری ایک سورت بنا دی اللہ نے، اتنی بڑی سورہ بقرہ کے بعد
سب سے بڑی سورت کا نام آل عمران رکھا۔ یہ بھی میرا خیال ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام کے لیے اعزاز ہے کہ قرآن کی اتنی بڑی سورت اگر منسوب ہے تو اسی ذات گرامی کی طرف منسوب ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام کی طرف۔ اسی میں 33 نمبر آیت میں خالق ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا، چن لیا، چننا ہے، چنا ہے، بنایا نہیں۔ اللہ نے بنایا نہیں، چن لیا۔ بنانا اور ہے، چننا اور ہے۔ بنانے اور چننے میں فرق یہ ہے کہ پہلے بنایا جاتا ہے پھر چنا جاتا ہے، لیکن چننے میں بنا ہوا پہلے ہوتا ہے، صرف چن لیا جاتا ہے۔ اللہ نے چن لیا، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا۔ کن کو چن لیا؟ آدم، جناب آدم کو چنا۔ پہلا چنا جانے والا کون ہے؟ جناب آدم علیہ السلام۔ اچھی بات ہے، یہ چنا جانا چاہیے۔ اگر جناب آدم علیہ السلام نہ چنے جاتے تو کہاں سے ابتدا کرتا چننے کی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جسے سب سے پہلے بنایا، اگر اسے نہیں چنتا تو پھر پہلے کیوں بنایا؟ جناب آدم علیہ السلام کو اگر نہیں چنا جاتا تو سب سے پہلے ان کو کیوں بنایا گیا؟ ان کا بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو ہر اعتبار سے انہیں ضرور چنا جائے۔ جناب ابراہیم، جناب آدم علیہ السلام کو چنا، چننے کے بعد پھر دوسرا کس کو چنا؟ نبی۔ جناب آدم علیہ السلام نبی ہے، تو معلوم ہو گیا انتخاب اللہ کا نبوت سے شروع ہوتا ہے۔ غیر نبی کبھی بھی نہیں چنا جائے گا۔ غیر معصوم کبھی بھی نہیں چنا جائے گا، جان چھوٹیے۔ غیر معصوم انتخاب میں آتا نہیں ہے بابا، کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ جناب آدم علیہ السلام کا معصوم سے انتخاب کرنا، غیر معصوم ہمیشہ کے لیے ختم۔ یہ ورقہ ہی پھاڑ دیں قیامت تک کے لیے کہ اللہ کے کسی عہدے کے لیے کوئی غیر معصوم کو چنا جائے گا، اور نہیں فرمایا کسی بھی عہدے کے لیے غیر معصوم کبھی بھی نہیں چنا جائے گا۔ غیر معصوم میں صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے کسی عہدے کو عہدہ دار بن سکے، نہیں ہو سکتا۔ کہ کس کو چنا؟ جناب آدم علیہ السلام کو چنا، اور اس کے بعد نوحن، جناب نوح کو چنا۔ نوح نبی بھی ہیں، رسول بھی۔ معلوم ہوا یہ چننے کا انتخاب اونچا ہوا۔ نوح علیہ السلام کو چنا، دو چنے گئے، یہ بطور نمونہ چنے گئے تاکہ پتہ چلے ایک نبی چنا گیا، ایک رسول چنا گیا۔ ان کے بعد فرمایا آل ابراہیم، فوراً آل ابراہیم کو چنا۔ آل ابراہیم کی دیکھیں، اب یہاں آل ابراہیم میں آخری فرد کون ہے؟ آل ابراہیم، تاکہ وقت کو زیادہ نہ لینا۔ آل ابراہیم علیہ السلام کی سب سے آخری فرد ہے سرکار دو عالم۔ جب سرکار دو عالم آخری فرد چنی گئی، آل ابراہیم میں آ گئی، حضور پاک آل ابراہیم میں آئے، تو پھر جتنے آل ابراہیم کے باقی افراد ہیں وہ ان سے پہلے چن لیے گئے۔ جب آخری فرد، میری طرف دیکھیے بابا، جب آخری فرد، غور فرمائیں طرف، جب آخری فرد جناب سرکار دو عالم ہیں جناب ابراہیم کی، تو اب جو جناب ابراہیم کے بعد چنا جائے گا وہ کوئی نبی نہیں چنا جائے گا۔ اور نہیں فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد، آل ابراہیم کے بعد جب کوئی اور چنا جائے گا، آل عمران چنی جائے گی، تو اس آل عمران میں نبی تو نہیں چنے جائیں گے، کیونکہ خاتم المرسلین تک تو انتخاب ہو چکا۔ کیوں دیر سے کیوں سمجھ آتی ہے؟ توجہ فرمائیں،
جب حضور پاک کو چن لیا گیا، سرکار دو عالم کا انتخاب ہو گیا، تو اب حضور کے انتخاب کے بعد، کیونکہ حضور خاتم المرسلین ہے، جب نبی آخری نبی چن لیا گیا تو اب نبی کے بعد جو آل عمران آئیں گے اس آل عمران میں نبی نہیں چنا جائے گا، اور نہیں فرما رہے ہیں، مگر ان چنے جانے والوں کا آل عمران میں ان کا معیار نبیوں سے بلند ہوگا، نبی بھی نہیں ہوں گے کیونکہ سرکار دو عالم چنے گئے۔ اب اگر کسی نے کہا ہے کہ آل عمران سے مراد جناب موسیٰ کے والد ہیں تو وہ بھی نہیں ہو سکتے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے یا مریم جناب مریم کے والد ہیں وہ بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ سرکار دو عالم آخری چنے گئے آل عمران ابراہیم میں، جناب سرکار دو عالم میں یہ سارے چنے گئے، جب وہ چنے گئے تو وہ تو انتخاب گیا ہو، آل ابراہیم تک سرکار چنے گئے، آل ابراہیم کے بعد انتخاب جاری ہے، انتخاب بعد میں جاری ہے یا نہیں؟ جب جاری ہے تو اب رسول کے بعد جسے چنا جائے گا وہ نبی نہیں چنا جائے گا، وہ امام چنا جائے گا۔ اب میں جملہ کہہ دوں، امام وہ چنا جائے گا جس کا تعلق عمران سے بھی ہو رسول سے بھی ہو، وہ کیا ہوگا جس سے چنا جائے گا، ان کا تعلق کس سے ہوگا؟ جناب عمران سے، اور ادھر کن سے تعلق ہوگا؟ سرکار دو عالم سے۔ اسی وجہ سے اللہ نے سرکار آل عمران میں یہ جو رسول کے بعد آل عمران آئے ہیں یہ جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں، دوسرا کوئی بھی عقلاً عمران ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ اس سے مراد آل عمران سے جناب موسیٰ ہو سکتے ہیں، اور نہ جناب مریم ہو سکتے ہیں، یا جناب عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتے، اگر ہو سکتے ہیں تو جناب عمران ابو طالب علیہ السلام ہو سکتے ہیں، اور آل ابراہیم میں جو پہلی فرد ہے آل ابراہیم کی کمال میں اسے علی ابن ابی طالب ہے۔ اب یہ انتخاب آ کے کہاں ختم ہوا؟ سرکار ابو طالب علیہ السلام پہ، اور ابو طالب علیہ السلام کی یہ انتخاب میں پہلی فرد کون چنی گئی؟ جناب علی علیہ السلام۔ اب معلوم ہو گیا آل ابراہیم کی آخری فرد رسول ہیں، اور آل عمران کی پہلی فرد جناب علی ہے، اور یہ فرما رہے ہیں بنا معلوم آخری اور پہلی کا کمال جہاں برابر ہو جائے اسے رسول و علی کہتے ہیں، اس لیے فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور ہے، یعنی آل ابراہیم اور عمران کو خالق نے کیسے ملایا؟ ادھر رسول لیا ادھر علی لیا، ابراہیم و عمران کو بھی ملایا اور رسول و علی کو بھی ملایا، اور پھر اس ملانے کا کمال اور کمال کیا کہ سیدہ رسول کے گھر آئی، علی جناب عمران کے گھر آیا، اب انہیں ملا کے آل محمد ہمیشہ کے لیے مقرر ہے۔ اللہم محمد و آل محمد۔ آپ کی اطلاع کے لیے معرض کروں، جناب علی علیہ السلام آل محمد نہیں، جناب علی کیا ہے؟ آل عمران ہے، لیکن درود میں کون ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آل محمد میں 11 معصوم تو آل محمد میں آئے، جناب علی محمد میں آتے ہیں، آل محمد میں۔ یہ کمال جناب ابو طالب کو آتا ہے کہ جس کا بیٹا علی بھی ہے محمد بھی ہے،
کے یہاں بڑا اعزاز ہے، یہ بڑا اعزاز ہے، یہ ماشاءاللہ یہ بڑا اعزاز ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام کے لیے۔ اور پھر میں کہوں گا یہ اعزاز جناب فاطمہ بنت اسد کو بھی ملتا ہے کہ علی بھی بیٹا ہے اور رسول بھی بیٹا۔ اب خالق نے ان کو استعفا فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ نتیجہ کہاں پر پہنچا جا کے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام پہ کہاں سے بات چلی اور جناب ابو طالب علیہ السلام پہ پہنچی۔ اگر ہم اسے روایت کے حوالے سے بھی دیکھیں سرکار فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے یہ انتخاب فرمایا۔ اب یہاں کئی روایات ہیں، اسے میں شجرہ طیبہ کی مرکز کون ہے فرمایا؟ قرآن میں جو شجرہ طیبہ آئی ہے وقت کے حوالے سے، یہ شجرہ طیبہ کا مرکز کون ہے؟ جسے عربی میں بذر کہتے، بے زیر بذر کہتے ہیں اصل کو، بذر کہتے ہیں جڑ کو، بذر کہتے ہیں بیج کو، بذر کہتے ہیں تخم کو۔ جب یہ شجرہ ہے تو اس شجرے کا بیج کون ہے؟ غور نہیں فرما رہے؟ ہمیشہ شجر کا بیج مذکر نہیں ہوتا، مؤنث ہوتا۔ غور نہیں فرما رہے؟ اس لیے اللہ نے آل محمد کو شجرے سے جو تعبیر کیا، اگر جناب سیدہ نہ ہوتی، شجرے کی لفظ ہی نہ ہوتی۔ یہ شجرے کی جو لفظ آئی ہے، شجرہ طیبہ بنایا گیا ہے، تو کس کے سہارے پہ کہا اللہ نے؟ کوئی ہے مخدومہ ایسی جو آئی شجرہ مرکز بنی، تو یہ کیا بن گیا؟ شجرہ۔ تو اس شجرے کا مرکز، جڑ، اصل، تخم، بذر کون ہوئی؟ جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب بی بی پاک شجرہ بنی، بذر بنی، تو اس میں سے دو شاخیں، پہلی شاخ کو مصطفیٰ کہتے ہیں، دوسری شاخ کو مرتضیٰ۔ یہ شجرہ طیبہ، ذرا کیا کریں، باپ بھی اسی سے شاخ بن رہی ہے، شوہر بھی اسی سے شاخ۔ کل آ رہا ہے بحث، کل بحث کریں گے انشاءاللہ اس کو۔ تو اب پہلا تنا کون ہے؟ شجرہ طیبہ پڑھا ہوگا آپ نے، فرمایا اس کا پہلا تنا کون ہے؟ شجرہ طیبہ سرکار دو عالم۔ دوسرا تنا کون ہے؟ اور اس کی شاخیں، پہلی شاخیں کون ہیں؟ جناب حسنین۔ پھر دوسری شاخیں کون ہیں؟ جیسے 14 مکمل ہوتے، اب یہ 14 مکمل ہو کے کیا بن گیا؟ ایک شجرہ طیبہ۔ اب اس شجرہ طیبہ سے شاخیں انوار عالیات کا یہ شروع ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب ہمارے انوار شروع ہوتے ہیں۔ انوار نکلے کہاں سے؟ جناب عدنان سے نکل کر، جناب عدنان سے نکل کر جناب عبد المطلب تک 16 پشتوں میں یہ نور کی شاخیں چل کے یہ شجرہ منتہی ہوا آ کے جناب عبد المطلب پر۔ سرکار عبد المطلب 16 پشتوں کے بعد سرکار عبد المطلب پہ جا کے یہ شجرہ طیبہ وہاں پہنچ کر اب یہاں اس شجرے کی پھر 2 شاخیں ہو گئیں۔ ایک شاخ سید البطحاء جناب عبداللہ کی طرف، ایک شاخ جناب سید البطحاء جناب ابو طالب کی طرف۔ ابو طالب پر جا کر شجرہ مکمل ہو گیا۔ اب یہ شجرہ کس پہ مکمل ہوا؟ جناب ابو طالب علیہ السلام۔ کیوں کہ جناب رسول خدا پر جا کے صرف سیدہ آئی، رسول خدا کی فقط ایک بیٹی ہے، ابو طالب کے 11 بیٹے ہیں۔ آگے بیٹے آئے تو پھر کن پہ آ کے انتہا ہوئی؟ جناب ابو طالب علیہ السلام پہ۔ اسی وجہ سے
سرکار نے فرمایا کہ خالق نے ذرا بلندر صلوات پڑھ دیجیے اللہ محمد و آل محمد. اسے میں ذرا تھوڑی سی گہری بات کر کے بات کو آگے بڑھائیں. یہ جو 14 خالق نے بنائے ہیں یہ تمام عالمین کے لیے علت ایجاد بھی ہیں، علت بقا بھی ہیں، علت غائب بھی ہیں. گھبراہٹ تو نہیں ہو سکتی. یہ 14 کیا ہے؟ عالمین. ایک عالم نہیں، عالمین کے لیے جتنے عالمین ہیں ان تمام عالمین کی علت وجود کون ہے؟ علت ایجاد. علت وجود یہ ہیں علت. کئی مرتبہ میں نے یہاں بیان بھی کیا، اگر اسے میں دہرا دوں تو آپ کی آسانی ہو جائے گی. یہ وہ علت ایجاد ہیں عالمین کے لیے. کون علت ہیں؟ 14. علت ایجاد. ہمیشہ جو علت ایجاد ہوتی ہے وہ اس معلول سے پہلے ہوتی ہے. جس کی وہ علت ہوتی ہے معلول بعد میں ہوتا ہے، علت پہلے ہوتی ہے. عالمین معلول ہیں، 14 علت ہیں. پورے عالمین جتنے ہیں یہ کیا ہے؟ معلول. 14 کیا ہو گئے؟ علت. جب 14 علت ہیں اور عالمین معلول ہیں، شرط ہے شرط. چونکہ علت مبدائے معلول ہوتی ہے، معلول کا وجود ہی نہیں ہو سکتا اگر علت پہلے نہ ہو. آل محمد علت ہے عالمین کی. اور پھر علت کسی معلول کی کوئی بن ہی نہیں سکتی جب تک کہ معلول کا کل علم علت کو معلوم نہ ہو. اور نہیں فرما رہے. پھر یہ نہیں کہنا کہ آل محمد کو کوئی علم نہیں ہے. کوئی شے عالمین کی ایسی نہیں ہے جو آل محمد اس کا علم نہ رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آل محمد کے پاس 2 طرح کا کمال ہے. یہ خود علت بھی ہیں اور علت بن کے معلول بھی ہیں. پہلے میں نے دہرایا پھر میں دہرا دیتا ہوں. آل محمد جب خود علت ہیں اور معلول بھی ہیں تو ان کی علت کون ہے؟ اللہ. کئی دفعہ میں نے آپ کو سنایا، میرا خیال یہ بھولنا نہیں چاہیے. عام بیان نہیں ہوتی یہ باتیں. میں ابھی ملتان گیا تو جب میں نے بیان کیا تو حق کے وقت کے میں سے ہو کیا ہے، کہتا ہے سونی آج رہے ہیں. کیا کریں؟ اب یہ باتیں ایسی ہیں سنائی نہیں جاتی. اللہ ان 14 کی علت ہے، 14 معلول ہیں. سبحان اللہ. یہ 14 کا اپنا کمال ہے کہ جن کی علت فقط توحید ہے. بہت بڑی بات ہے خدا کے لیے. عالمین میں کوئی ایسا وجود نہیں ہے جس کی علت اللہ ہو. یہ وہ 14 ہیں جن کی علت فقط اللہ ہے. علت وجود اللہ ہے. یہ نطفے سے نہیں بنتے، ارادہ الہی سے بنتے. یہ ان کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. تو اب اللہ نے ان کو بنایا. اللہ ان کی علت تامہ ہے. بیان بھی شاہ جی میں نے دوبارہ ایسے میں کہہ رہا ہوں تاکہ دہراتے رہے بات آپ کے ذہن میں رہے. علت تامہ وہ علت ہوتی ہے جب سے علت تامہ ہو اس کا معلول آنے میں تاخیر نہ کرے. اگر معلول کے آنے میں ذرا بھی تاخیر ہو گئی، کچھ بھی زمانہ گزرا، وہ علت تامہ نہیں رہے گا. معلوم ہو گیا ان کا وجود اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے. کتنی بڑی بات ہے.
آل محمد کا وجود اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے. اگر ان کے ہونے میں دیر ہو گئی پھر اللہ اللہ نہیں رہتا. تو پھر یہ کیا بن گئے جناب؟ علت وجود، علت ایجاد. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ علت ایجاد یہ کن کی علت ایجاد ہے؟ عالمین. اسی وجہ سے جو علت ایجاد ہوتا ہے وہ قبل الخلق ہوتا ہے. ذرا میرے ساتھ ذہن ملائیں خدا کے لیے، صحیح میرے ساتھ ذہن ملائیں. شادی ذہن ملائیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو علت ایجاد ہوتا ہے، ایجاد کی علت ہوتا ہے، وہ قبل الخلق ہوتا ہے. خلق سے، مخلوق سے وہ پہلے ہوتا ہے. جب وہ مخلوق سے پہلے ہوتا ہے خود مخلوق نہیں ہوتا. یہی آل محمد کا کمال ہے کہ ہیں بھی اور مخلوق بھی نہیں ہے. اب آپ میرے ساتھ بحث فرمائیں. اب آپ گھبرا گئے ہیں کہ مخلوق کیوں نہیں ہے؟ مخلوق ہونا نقص ہے، نقص. اگر پہلی مخلوق ناقص ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مخلوق ہونا نقص ہے یا نہیں ہے؟ کیا اللہ ان کو بغیر مخلوق کے نہیں بنا سکتا؟ بنانے والا تو کامل ہے نا. کیا بنانے والا اسے مخلوق کے بغیر نہیں بنا سکتا؟ یقیناً اللہ نے ان کو بغیر مخلوق کے بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ انہیں مخلوق نہیں بنایا، اپنے کمال کا اثر بنایا ہے. اور نہیں فرما رہے اللہ جتنا با کمال ہے اس کے اثر کا نام آل محمد. اللہ مؤثر ہے، آل محمد اثر ہے، اثر. وہ علیم ہے، یہ علمیت ہے. وہ حکیم ہے، یہ حکمت ہے. وہ قدیر ہے، یہ قدرت ہے. کیا بول آل محمد کیا ہے؟ قدرت. آل محمد کمال ہیں، احتیاج نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ احتیاج نہیں ہے، اختیار ہے. بیس آئے گی اختیار. آل محمد اللہ کا کیا ہے؟ اختیار. یہی وجہ ہے کہ اختیار ذات کے ماتحت ہوتا ہے، ذات اختیار کے ماتحت نہیں ہوتا. یہ ماتحت نہ ہونا ہی تو دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہے، ورنہ ان کے لیے مخلوق کی لفظ کا تصور نہیں آ سکتا. یار جب آپ عقلی میدان میں آ کے بحثیں شروع کریں گے، ان میں اگر ذرہ برابر بھی کوئی لوچ آ گئی پھر تو معاملہ گیا. مخلوق ہونا نقص ہے یا نہیں ہے؟ اگر اللہ پہلی مخلوق بنائے معاذ اللہ وہ مخلوق ہے تو ناقص ہو جائے گا. تو پھر اس کو ہم کس طرح لے آئیں گے؟ ایسے میرا معصوم بھی فرماتا ہے ہمیں اللہ نے اپنے نور سے اختراع فرمایا، جدا فرمایا. جدا کیسے کیا؟ اس نے کلمہ کہا، ہمارا نور بن گیا. کلمہ کہا نہیں، زبان سے نہیں کہا. وہاں کہنے کے لیے لفظ نہیں ہیں، وہ زبان سے کہتا نہیں ہے. ادھر ارادہ کرتا ہے، وہ شے وجود میں آ جاتی ہے. اس نے ارادہ کیا، ہم بن گئے. بننے میں اور ارادے میں فرق زمانہ نہیں ہے. اس نے ارادہ کیا، ہم بن گئے. ہمارا بننا اور ارادہ ایک ہی ہے. وہی ارادہ ہے، وہی بننا ہے. وہی ارادہ ہے، وہی مشیت ہے. وہی مشیت ہے، وہی بننا ہے. ہم کیا ہے؟ اس کی مشیت ہے. ہمارا پہلا وجود ہی اس کی مشیت ہے. ہمارا پہلا آقا کیا فرماتے؟ ہمارا پہلا جو وجود حقیقی ہے یہ اللہ کی
مشیت ہے، اس وجود مشیت میں ہم وہ چاہتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ غور نہیں فرما رہے، ہم اس وجود میں وہ چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے آل محمد تم چاہتے ہی وہی ہو جو میں کوئی بات سمجھ آئی؟ گھبراہٹ تو نہیں ہوئی؟ خدا کے لیے ان کے علاوہ آپ مجھے کوئی اور طریقہ بتائیں ان کو بیان کرنے کا۔ اگر آپ فرماتے ہیں مخلوق ہیں تو مخلوق والا کوئی طریقہ مجھے بتا دیں، وہی بیان کر دیتا۔ نہ کوئی اور ذریعہ ہے مخلوق کا، ان کے مخلوق ہونے کا یہ ذریعہ۔ اس وقت تو کوئی مخلوق دوسری ہو نہیں سکتی، زمانہ درمیان میں آ نہیں سکتا۔ زمانہ اگر بن جائے اور بعد میں یہ بنے تو زمانہ تو اول مخلوق ہو جائے گا، تو پھر تو زمانہ اول ہوا۔ اگر زمانہ ہوا تو پھر انہیں امام زمانہ کیسے کہیں گے؟ ہمارے یہ بھی تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ اللہم صلی محمد و آل محمد صلی اللہم محمد و آل محمد۔ ہمارا کہنے کا جو مقصد ہے خدا کے لیے ہم جب اس دنیا میں آئے ہیں کچھ تو جستجو کریں، کچھ تو ڈھونڈے نا کہ آل محمد علیہ السلام کیا ہیں۔ یہ باتیں جو چھپی ہوئی ہیں کیوں نہ بیان کی جائے؟ نہیں بیان کریں گے تو کیسے سامنے آئیں گے؟ اب یہ کیا ہو گئے؟ ذریعہ ایجاد، اس لیے کیا ہیں؟ قبل الخلق، خلق سے پہلے، لیکن یہ حجت خدا ہیں لہذا مال خلق ہیں، تمام مخلوق کے ساتھ ہے۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں جس مخلوق کے ساتھ حجت خدا موجود نہ ہو۔ اب کوئی مخلوق ایسی ہے اس وقت کہ جس کے ساتھ حجت خدا موجود نہیں، امام زمانہ موجود نہیں۔ اگر آپ کو اپنے جیسا تصور کریں گے بات سمجھ نہیں آئے گی۔ کہیں ہر ایک کے ساتھ امام ہے، ہیں ہر ایک کے ساتھ امام ہے، یارا وہ عالمین کی ہر مخلوق کے ساتھ ہے، صرف آپ کے ساتھ نہیں۔ یہی تو امام کا امام ہونا کمال ہے، یہ کمال خالق نے انہیں عطا فرمائے۔ اگر وہ ہماری سمجھ میں آ جائے تو پھر امام کیسے سمجھ آئے گا؟ ہماری سمجھ سے بالا تر ذات کا نام امام ہے۔ پھر یہی امام علت غائی ہوتا ہے۔ میں نے غالباً جب وہ مجالس آئی تھی تھوڑا سا ایک جملہ بیان کیا تھا، علت غائی کو بحث پوری نہیں کی تھی، اس کی 4 قسمیں بھی بناتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ذریعہ وجود اور ایک ہوتا ہے غایت وجود۔ میں نے بیان کیا تھا، آپ بھول جاتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ ذریعہ وجود اور ایک ہوتا ہے غایت وجود۔ درخت کا ذریعہ وجود کیا ہے؟ بیج بیان کیا تھا میں نے، شاہ جی بیان کیا تھا میں نے کہ درخت کا ذریعہ وجود کیا ہے؟ بیج۔ اور غایت وجود کیا ہے؟ جی ذریعہ غایت وجود کیا ہے درخت کا؟ کس کے لیے درخت بنایا گیا خالق نے؟ کیوں بنایا؟ ہمارے لیے بنایا، انسانوں کے لیے بنایا نا بابا۔ جب انسانوں کے لیے بنایا تو انسان کیا بن گیا؟ درختوں کا غایت وجود۔ یہ کس کو فائدہ پہنچاتے؟ اس کے پھل آپ کھاتے، اس کی چھاؤں پہ آپ بیٹھتی ہیں، جتنی زراعت یا جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اس کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ ہمیں۔ وہ چل رہا سو رہے ہیں، سونے جے کوئی جی سونے لگ گئے جناب۔ اب یہ ہوا کہ غایت وجود کون ہوا؟ انسان۔ اب جب ہم انسان تک پہنچے تو اب انسان کا ذریعہ وجود کون ہے؟
یا علی انسان کا ذریعہ وجود کون ہے؟ ہم انسان ہیں، ہم کیسے آتے ہیں اس وجود میں؟ یار ہاں ماں باپ یار کیوں گھبراتے کیوں ہیں؟ یار ذریعہ وجود کون ہے ہمارے؟ والدین۔ والدین کیا ہے؟ ہمارا ذریعہ وجود۔ خدا کے لیے توجہ فرمائیں، شاہ جی توجہ فرمائیں، ہمارا ذریعہ وجود کون ہے؟ والدین۔ اب آپ فرمائیں ہمارا غایت وجود کون ہے؟ ہمارا وجود خالق نے کیوں بنایا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ان کو ہم نے کیوں بنایا ہے؟ تاکہ یہ میری عبادت کریں۔ اس کی عبادت ہو نہیں سکتی جب تک کہ آل محمد کو پہلے پہچانا نہ دیں۔ ہماری غایت وجود ہیں محمد و آل محمد۔ خدا کے لیے دنیا سمجھے ہمارا ذریعہ وجود والدین ہیں، غایت وجود محمد و آل محمد ہیں۔ جب تک ہم ان کو نہیں سمجھیں گے اللہ کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ ان کے بغیر ڈائریکٹ اللہ کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اگر آپ انہیں ہٹا کے اللہ کو سمجھنا چاہیں سمجھیں گے؟ کسی بھی صورت میں ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ ہم انہیں سمجھیں گے جب ہم ان کو سمجھیں گے، جتنا انہیں سمجھتے چلے جائیں گے، اب جتنا یہ کہیں گے کہ وہ اللہ ہے وہی ہمارا اللہ۔ ہمیں اللہ کون بتائے گا؟ ہاں فرمائیں کون بتائے گا؟ دین ہمیں کون بتائے گا؟ شریعت ہمیں کون بتائے گا؟ اسلام ہمیں کون بتائے گا؟ اخلاقیات کون بتائیں گے؟ نماز کون بتائیں گے؟ زکوٰۃ کون بتائے گی؟ یہ ساری شریعت جتنی کچھ ہے کون بتائے گا؟ اب کیا ہم بتائیں گے؟ کون بتائیں گے؟ آل محمد۔ جب یہ بتائیں گے تو ان کو ہم نے ان کو فالو کرنا، یہ ہمارا غایت وجود ہے۔ ہم نے پہلے انہیں پہچاننا ہے، پہلے ان کو ان کا مقام دینا ہے، پھر جو یہ کہیں گے اسی کو ہم مانتے چلے جائیں گے۔ اسی ماننے کا نام ایمان و عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہماری غایت وجود کون ہوئے؟ محمد و آل محمد۔ اب جناب جب گھبرا تو نہیں رہے؟ شاہ جی آپ توجہ فرمائیں۔ اب یہ جو بحث ہے یار، یہ بحث اب آپ کے سامنے تو ہوتی نہیں۔ علماء نے یہی بحثیں آگے گڑبڑ کی، یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ جو غایت وجود ہے تو علت غائی کی ہوتی ہیں 4 قسمیں: علت مادی، علت صوری، علت غائی، علت فاعلی۔ پورے عالمین کی علت غائی کون ہے؟ محمد و آل محمد سے۔ کن کی بحث ہو رہی ہے؟ کیوں خاموش کیوں ہیں؟ یا تو سمجھ رہے ہیں یا ناراض ہیں۔ اچھی بات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمیں بھی آپ کو پہنچانے میں پسینہ آتا ہے، ہمارا بھی زور لگتا ہے، اس لیے زور لگاتے ہیں اللہ کرے حقیقت پہنچ جائے۔ ہمیں ضرورت نہیں اب آپ نعرے لگائیں یا کچھ کریں، یہ مقصد ہے کہ ان کا صحیح پیغام پہنچ جائے، خدا کے لیے آپ کے عقیدے اچھے ہو جائیں، خدا کے لیے آپ کی معلومات صحیح ہو جائے، اللہ کرے آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے، حقیقت سمجھ آ جائے، اس لیے کوشش ہے۔ اب یہ ہوا کہ سب سے پہلے ہوتا ہے علت مادی، پوری کائنات کی جتنی کائنات ہے اس کی علت مادی کیا ہے؟ کیسے بنی ہے کائنات؟ آخر کوئی تو علت ہوگی نا، جیسے خالق نے نہیں بنایا ہے۔ اگر آپ روایات کے حوالے سے دیکھیں تو کیسے بنایا خالق نے؟ آل محمد کی تینے سے بنایا یا نہیں بنایا؟ روایتیں ہیں یا نہیں ہیں نا؟
عرش کیسے بنا؟ ان کی تینت سے. کرسی کن سے بنی؟ ان کی تینت سے. جنت کن سے بنی؟ ان کی تینت سے. لوح کن سے ہے نہ جا کئی دو مرتبہ بیان کیا میں نے. سب کچھ کن سے بنا؟ ان سے. اب اگر یہاں سے ہم یہاں پھر بحث کرتے ہیں. علت مادی وہ ہوتی ہے جس میں معلول بننے کی صلاحیت موجود ہو. علت مادی وہ ہوتی ہے جس میں معلول بننے کی صلاحیت موجود ہو. یہ دیکھیں یہ ممبر کس کا بنا ہوا ہے؟ لکڑی کا. تو اس ممبر کی جو علت مادی ہے وہ کیا ہے؟ لکڑی. ٹھیک ہے. لکڑی میں ممبر بننے کی صلاحیت موجود ہے. اگر لکڑی نہ ہوتی تو ممبر نہ بنتا. اب میری طرف دیکھ لیں, ہاتھ باندھ کے. یہ جو ممبر بنا ہے نا, ممبر, اس کی علت مادی کیا ہے؟ لکڑی. ٹھیک ہے. اب معلوم ہوا جو کائنات بنے گی تو اس کی علت مادی کائنات جیسی ہوگی. اللہ کائنات کی علت مادی نہیں ہو سکتا. آل محمد ہوں گے مادی میں. ہاں فرمائیں. یہ جو کائنات بنے گی اس کی علت مادی کون بنے گی؟ آل محمد. اللہ بنے گا کوئی؟ لکڑی کے کس کی ہے؟ یہاں کی. تو یہ لکڑی سے جو بنا ہے تو لکڑی ہے تبھی تو یہ بنا ہے. اب لکڑی ہی سے یہ بنی ہے تو علت مادی کیا ہوئی؟ معلوم ہو گیا مادیت کی علت مادی ہمیشہ مادی ہوتی ہے. اللہ تو ایک کمال کا نام ہے, وہاں مادیت کا تصور ہی نہیں ہے نا. صحیح, وہاں تو تصور ہی نہیں ہے. جب یہ کائنات بنائے گا خالق تو کس کے ذریعے سے بنائے گا؟ آل محمد کا وجود سامنے ہوگا, ہر شے بنتی چلی جائے گا. ٹھیک ہے نا شاہ جی, یہ بنائے گا. نمبر 2 یہ ہو گیا علت مادی. اب رہ گیا علت صوری, صورت, شکل و صورت, حیات, شکل. ٹھیک ہے. شکل علت صوری وہ ہوتی ہے کہ جس معلول میں وہ شے جس میں معلول بننے کی صلاحیت ہو. اب یہ لکڑی میں ممبر کی شکل بننے کی صلاحیت موجود ہے. یہ دیکھیں لکڑی, یہ ممبر بنی یا نہیں؟ اگر یہ لکڑی الگ ہو جائے, لیکن اگر اس کو اسی طرح کی حیات و شکل و صورت بنا لی جائے تو بن جاتی ہے یا نہیں جاتی؟ تو اب اس کی علت صوری کیا بنی؟ لکڑی. یہ جو صورت شادی بنی ہے کہ کس نے بنائی ہے؟ لکڑی نے. لکڑی نے اس کی صورت بنائی ہے, کمال نے نہیں بنائی. لکڑی ہے اس نے صورت بنا دی. اب معلوم ہوگا پھر بھی وہی کام کیا آئی؟ مادی کی علت صوری کیا ہوتی ہے؟ مادی. اب آ گیا تیسرا علت فاعلی. اب اس یہ جو ممبر آپ کا ہے اس کی علت فاعلی کون ہے؟ ممبر کون بناتا ہے یار؟ مستری بناتا ہے. مستری کیا ہے؟ فاعل. کس سے بنائے گا؟ لکڑی سے. لکڑی ہوگی اسے کاٹے گا, بنائے گا, تب جا کے کیا بنے گا؟ ممبر. تو پھر عالمین کے جو علت فاعلی ہوگی, اللہ تو ہوگا نہیں. نہ اللہ آ کے یہ لکڑی کاٹے گا اور اس کو بنائے گا. یہ تو میں مثال دے رہا ہوں. تو عالمین کی علت فاعلی کون ہوں گے؟
یہی علماء میں بحث رہی، اس میں بھی موجود تھا. وہ کہتے ہیں اللہ ہی علت فاعلی ہے. وہ بابا مادیت کی علت فاعلی اللہ کہاں ہے؟ جب عالمین بنانے ہیں تو کون بنائے گا؟ جو عالمین میں سے ہوگا نا وہی بنائے گا. اب جو کہے گا آسمانوں کو میں بنانے والا ہوں، زمینوں کو میں بچھانے والا ہوں، کون بنائے گا؟ نہ میرا آپ سے سوال ہے، ابھی آپ مجھ سے جو بحث کرنی ہے ابھی کر لینا. کون بنائے گا؟ یار یہ تو کیفیتیں ہیں بنانا، ان کو بنانا ہے، کاٹنا ہے، رکھنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، فائل بنانا ہے، اس کو تو کون بنائے؟ اگر اللہ آ کے یہ کام چھوٹے موٹے کرے تو اللہ کہاں ہے؟ یہ ہماری کرسیاں بھی اللہ بنائے، کیوں بنائے ذرا؟ اللہ تو اللہ ہے، یہ اللہ کا کمال ہے. اللہ آل محمد کو بنائے، آل محمد عالمین کو بنائے، یہ کمال ہے، تاکہ اس کا اللہ ہونا بھی اللہ رہے، تاکہ اللہ اللہ رہے. اور اب یہ سارا کمال ان کا ہے. اب یہ سارا کمال عالمین کیوں بنائے ہیں اللہ نے؟ کس کے لیے بنائے؟ علت غائی کون ہے؟ آل محمد. سب کچھ میں نے بنایا ہے ان کی محبت میں جو ہے چادر کے نیچے. غور نہیں فرما رہے. اللہ غنی ہے یار، اللہ کو ان دنیا کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے سب کچھ بنایا ہے کن کی محبت میں؟ ان پانچوں کی محبت میں. ان کو پہچان. کیوں شادی میرے آپ بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، ساری زندگی ان کا ذکر کرتے گزر گئی ہے. خدا کی قسم خالق نے سب کچھ بنا کے ہر شے حوالے کر کے کہا سب کچھ تمہارا ہے، سب کچھ تم اپنے پاس رکھو، صرف اتنا ہے آل محمد سے مودت کر. آل محمد سے کیا کر لے؟ ان سے محبت کر لو، اپنا فکر موڑ دو آل محمد کی طرف. میں یہ حکم سے نہیں کہتا، میں سوالی بن کے خدا کی قسم سوالی بن کے سوالی. یہ اللہ کا کمال ہے یا نہیں؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قربہ کون ہے؟ او شجرہ طیبہ کا تو مرکز بذر ہے، تخم ہے، اصل ہے، وہ کون ہے؟ جناب سیدہ ہے یا نہیں؟ یہ شجرہ اسلام جہاں آ کے منتہی ہوا تو مرکز کون بنی؟ قربہ جناب سیدہ. پورے شجرہ اسلام کی مرکز سیدہ ہے. اب مودت کا مرکز کون ہے؟ سیدہ. اب جن کا سیدہ سے تعلق ہوگا ان سے مودت کرنی ہے. اب وہ کون ہے جن کا سیدہ سے تعلق ہے؟ نبی سے تعلق نہیں. نبی سے جن کا تعلق ہے ان سے مودت نہیں کرنی، جن کا سیدہ سے تعلق ہے ان سے مودت کرنی ہے. یہی پوچھا گیا. کل بھی میں نے عرض کیا کہ بنیاد کس کو بنایا تھا خالق نے؟ وہ جب نور بن گئے تو نور کس پہ قائم تھا؟ کل میں نے یہی تو عرض کیا نا، یہ جو نور تھا سارے جمع ہو گئے نور میں. اور فرشتوں نے کہا یا رب ومن تحت القصا، بتا تو صحیح چادر کے نیچے ہے کون؟ اب جن پہ یہ نور قائم ہے وہ اصل کون ہے بتا تو صحیح. اب کہا ہم فاطمہ تو بابو. اور جناب سیدہ طاہرہ ہے یا نہیں؟ یہ جناب سیدہ اصل ہے. اس لیے کن کی مودت مانگی؟ جناب سیدہ. خدا کے لیے جناب سیدہ مرکز ہیں، مطلوب الہی ہے. عالمین میں سب سے زیادہ مطلوب کون بھی ہے؟ جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کے بلندر صلوات پاڑی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو پھر یہ بی بی پاک
कैसे वजूद में। कल चूँकि जनाब खदीजतुल कुबरा अलैहिस्सलाम के लिए बहस करनी है, कल वहाँ से फिर बात को उधर ले आएंगे। वैसे अभी ये सारा निकाह और ये सारा निज़ाम किताब जितना है वो अभी खामोशी से हमने छोड़ दिया है, ताकि वो अगर वक्त हुआ तो उसे कल बयान करेंगे, क्योंकि जनाब खदीजतुल कुबरा की बात है और उसमें जनाब सैयदा की आमद के बारे में बयान करेंगे। इसीलिए आज ये अभी आकाए बुरसी एक साहब है, आकाए रजब अली बुरसी, हमारे बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे, अगर आकाए रजब अली बुरसी, वो फरमाते हैं कि यमामा में एक शख्स रहता था। यमामा एक शहर है, यमामा में एक शख्स रहता है। तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम उनके पास अक्सर जाया करते थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कल मैंने एक पहले दिन जनाब मिजरम इब्न दईब का भी वाक़या सुनाया था, वो भी एक वाक़या आता है, और ये भी इन्होंने रजब अली बुरसी ने भी इसको एक अजीब अंदाज से लिखा है। वो ये फरमाते हैं कि वो उनको मिलने के लिए जाता था। जब भी कभी वो मिलने के लिए जाते उनको, तो वो उन्हें मिलते और खुशखबरी देते। एक रिवायत जैसे रजब अली ने लिखा, उन्होंने कहा एक मरतबा मिले, ये कहते मिलते रहते थे, ये रजब अली बुरसी ने फरमाया। तो जब भी मिलते थे तो वो मुबारक देते थे, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे यहाँ एक बेटा पैदा होने वाला है जिसका नाम अली होगा। चूँकि हमारी इल्हामी तसव्वुरात में बहस करेंगे इल्हाम को इंशाअल्लाह, इल्हाम व वही में क्या फ़र्क है, तो इसीलिए मुझे इल्हाम किया गया, उनका नाम भी बताया गया। और वो जब वो इस दुनिया में आए तो उन्हें मेरा ज़रूर सलाम कहना कि आपका ग़ुलाम आपको सलाम कहता। जब भी मिलते वो दोहराता रहता, जब भी मिलते वो दोहराता रहता। अब जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब सरकार की आमद आई ना खाना काबा में, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम खाना काबा में तशरीफ़ ले आए, और कितना बड़ा एजाज़ है खाना काबा के लिए। शादी बहुत बड़ी बात, पूरी कायनात में ना खाना काबा में पहले कोई आया है ना कोई आएगा। फिर तो हमें बबांगे दोहल हाथ खड़ा करके कहना चाहिए हमारा पहला ही इमाम तो आया है खाना काबा में, हमारा इमाम है, आका है या नहीं है, सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है या नहीं। अच्छा ये फरमाइए, खाना काबा के बाहर तो आप काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते, फरमाइए खाना काबा में बाहर क्या है? हराम। चारों तरफ क्या है? हराम। जिसके ऊपर कपड़ा है ये है काबा, काबा और है हराम और है। ये तो फ़र्क हमें पता भी लग गया, अच्छी बात हुई। यही जो चादर के नीचे है वो काबा है, जो बाहर है वो हराम है। समझ गया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरा ख्याल है चादर ततहीर भी यही बताती है, जो चादर में है अहले बैत है, बाहर हराम है, अहले बैत नहीं है। हमदानी साहब शायद गए हूँ, जो दूर के साथ जाते हैं, खाना काबे के अंदर भी जाते हैं, मुमकिन है गए हूँ, जो खुश नसीब लोग जाते हैं जनाब, वो दरवाजे तो बंद ही रहते हैं। अब उसे ये दरवाज़ा तो खुलता ही नहीं है, फिर वो कौन सा दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता है। अच्छा आप अंदर चले गए, खाना काबा के अंदर गए, अब अंदर किधर मुँह करेंगे नमाज पढ़ेंगे? अंदर भी तो हुक्म है ना, खाना काबा की तरफ मुँह करे ना। ना मैं जल्दी तो छोड़ूंगा ही नहीं आज बस मसला तय करना है बाबा। शादी का अंदर बाहर आप खड़े हैं तो खाना काबा की तरफ मुँह कर ले, इधर भी खड़े हैं कर ले, इधर खड़े हैं इधर कर, चारों तरफ खड़े हैं कर ले।
اب آپ اندر چلے گئے خانہ کعبہ کے اندر. اب خانہ کعبہ کے اندر کعبہ کون ہے؟ شاہ جی خانہ کعبہ میں جب آپ تشریف لے جاتے ہیں تو خانہ کعبہ میں کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ پوچھے نا وہاں علماء سے. وہاں کے جو علماء کرام ہیں نا ان سے پوچھے نا جی. نہ آتا جاتا ہے یار یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی خانہ کعبہ میں جو کھڑے ہو جائیں. آخر رسول خدا علیہ السلام کے زمانے میں بھی تو اندر پڑھتے ہوں گے تو پھر رسول کدھر منہ کرتے تھے؟ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر جہاں ولادت علی ہے ادھر ہی تو نماز. شاہ جی ہاں ہے تیری. خانہ کعبہ کے اندر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کدھر منہ کرتے ہیں؟ اب میں پھر دوسری لفظ کہوں یا علی انت کعبۃ الناس. علی لوگوں کا کعبہ تو ہے. جب اسی کعبے کو احرام باندھا جائے گا تو یہ کس کعبے کا طواف کرے گا؟ کوئی تو کعبے کا کعبہ ہے نا. اسی کو علی ابن ابی طالب. اور یہی اعزاز جناب ابو طالب علیہ السلام کو ملا ہے کہ جس کا بیٹا امیر المومنین اس میں جار کا ہے جو عین جوف خانہ کعبہ میں اس دنیا میں تشریف لائے. پروردگار بدخیر محمد و آل محمد یہ جو اہتمام ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہوتے رہے ان میں فیض الکرام فرما. جی بی بی رقیہ بخاری صاحبہ بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ. جو بھی بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ. ہمارے جی ہاں شجر حسین صاحب وہ بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ. جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ. اور جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ. ہمارے صغیرہ گناہوں کو بخش دیں کبیرہ گناہوں کو بخش دیں. ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. بانیان کے مرحومین کے لیے اپنے اپنے مرحومین کے لیے شہداء و مومنین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.